یعنی کہ فریاد کیا یہ گناہ کے دم سے ہے یا محرومی کے دم سے ہے؟ اب آپ کو اس کا دم سمجھ آ جائے گا کہ دو قسم کی فریاد ہے. ایک فریاد یہ ہے کہ میں نے حکم عدولی کی یا مجھ سے حکم عدولی ہو گئی اور مجھے نارمل انسان بنا دیا جائے، معافی، یہ فریاد ہے. نارمل کے معنی جیسے بچہ تھا، معصوم. اچھا، وہ ایک حصہ ہے فریاد کا. آپ کو 5% ہو، یہ حصہ ہے، 10% لگا لو. ایک فریاد جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے. وہ غم ہے، یہ محبت کرنے والوں کو پتہ غم کیا ہے. واضح نہیں؟ یعنی کہ آپ کا ناراضگی جو ہے نا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. وہ گناہ تو پیچھے رہ گئے. گناہ میں چلتا ہے، مطلب مین کو مین بنا دے اللہ میاں. تو ہم بشر میں چلے گئے تھے تو انسان بنا دے، یہ تو گناہ کا کانسیپٹ ہوا. تو وہ جو معرومی کانسیپٹ ہے نا کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، مطلب وہ ایک ہوا. دوسرا کیا واقعہ ہوا؟ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مجھے اپنے تقرب عطا فرما. تقرب سے معروم ہونے کے اندیشے سے جو گناہ ہوتے ہیں، فریاد ہوتی ہے، وہ اور ہے وہ قرب والوں کی خواہش. یہ سوز والے، محبت کرنے والے جانتے اس بات کہ لو کیا ہے، نیئرنس کی خواہش. نیئرنس نہ ملے تو فریاد بن جاتی ہے. گناہ نہیں ہے اس میں. گناہ سے آپ سے کیا واسطہ ہوگا محبت کرنے والوں کا؟ وہ تو تقرب جاتے ہیں، قریب رہنا چاہتے ہیں. تو قریبی سے معروم ہونے کے لیے فریاد بنتی ہے، وہ اور ہے. یہ بھی فریاد ہے، اتنا ہی سوز ہے اس میں، بلکہ زیادہ ہے. پھر ایک فریاد یہ ہے کہ یا اللہ یہ نادان ہیں، ان کو معاف رکھنا. سونے والوں کے لیے جاگنے والا فریاد کر رہا ہے. اب اصل میں یہ بھی ایک ہے، یہ اقبال وغیرہ قسم کے لوگ ملت کے لیے، ملت کے پاسمان دعا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں. پیغمبر جو ہے مطلب وہ دعا کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے دعا کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ لو. تو وہ سوز وہی ہے. تو اس سوز کا ایک درجہ ہے جو آپ گناہ کا بات کر رہے ہیں. اس سے آگے اس سوز کے بڑے درجے قریب رہنے والا بھی سوز میں ہے. کہتے یہ شان ہے، اب یہ کتنی عطا ہے، رو رہا ہے. روتے کیوں بھائی؟ آج تو عطا ہو گئی. کہتا میں اس عطا پہ رو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے یہ چھن نہ جائے. یہ دعا کرو چھن نہ جائے. یہ دولت سرمدی مقصد ہے کہ رونا جو ہے نا یہ خاص مقام ہے، سوز ہے. کہ رونا معرومی کا بھی نہیں ہے، حاصل کا بھی ہوتا ہے، غم کا نہیں ہے، خوشی کا بھی ہوتا ہے. جدا ہوتے ہوئے روئے تھے اور مل کے روئے. تو یہ کہانی ہے رونے والوں کی، الگ کہانی. اب آپ سمجھ رہے ہیں اسی اس بات پہ سب کو. تو گناہ صرف یہ نہیں ہے سوچ کا باعث، گناہ ندامت کا پہلو ہے. ہاں، ایک آدمی سفر میں جائے اگر اس سفر میں جو لذت ہے، اس سفر کی سہولیت، سفر میں جو کاوشیں ہیں، جو تکالیف ہے، ہاں ایک مقصد کے جو اس میں جو لذت ہے وہ حصول میں اگر بس منزل آ گئی تو بس وہ تو بیکار کی وجہ سے مطلب ہے کہ یہ سفر جاری رہے اور منزل نہ ملے. دیکھو، اگر مقصد دنیاوی ہے تو سفر میں لذت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بات ہے. اور اگر دینی ہے یا الہیات کا ہے اس میں تو منزل ہے ہی کو نہیں. چلتے چلو، منزل آ جانے والی بات ہی نہیں ہوتی وہاں. بغیر کہ یہ وہ اور ہی قسم ہے کہ منزل خود ہی ساتھ دیتی ہیں. اس منزل نہیں ہوتی، وہ خود چلتے جائے. یہ بات اس لیے منزل کا کوئی مقام نہیں وہاں. تو اس سفر کے اندر وہ سفر جو ہے نا وہ پیدل بھی نہیں ہوتا، پھر انتظار کا سفر ہے وہ.
کہ یا اللہ یہ چیپٹر دیکھ لیا، اب اس سے اگلا چیپٹر دکھا. بس وہ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ جلوہ بتاتا ہے آپ کو. جلووں کا طلب جو ہے نا یہ ایک اور قسم کی کہانی ہے، اور اس کہانی کے اندر سب فقیریاں پوری ہو جاتی ہیں، فقیری درویشی سب ختم ہو جاتی ہے، تو یہ پیچھے رہ جاتی ہے. میرا مطلب ہے آگے جلوہ ہی جلوہ ہے. جلوے کے آگے تو پھر آپ ذات ہی ہے نا، ذات سے کم جلوہ ہے، اور جلوے کے آگے ذات ہے. تو دنیا میں مطلب ذکر ہے، فرق ہے، ذکر ہے، تلاش ہے، ساتھی ہیں، رنگ ہے. آگے چل کے مطلب ہے کہ جلوہ ہی جلوہ ہے، یہ اس کا قریب ہے ذات کا. اس کے بعد پھر ذات ہے، وہ پھر آگے اور مقام ہے. ذات کے روبرو کو گیا کہ نہ گیا، چاہے وہ اپنی ذات ہو چاہے اس کی ذات ہو. روبرو ہونے سے تو اور کہانی جاتی ہے نا، روبرو ہو گیا روبرو ہو گیا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواہش کو اول آنا نہ بننے دو، انتظار کرو، پھر آپ شدت سے بچ جاؤ گے. انتظار کرو، یہ نہیں کہ فٹافٹ یہ دے دو یا اللہ یہ دے دو گے تو کیا کرو گے؟ اچھا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. ہر آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ری شیپ کرنا چاہتا ہے، ریفارم کرنا چاہتا ہے. اپنے مکان سے کچھ عرصے کے بعد انسان آپ ٹانگا جاتا ہے، آپ نے نوٹ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا اپنے ماحول سے خود ہی ذرا تھوڑا بیدار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے آپ میں ذرا رینیو کر لو، اور اس کی شان کو رینیو کرو تو بالکل لو جو ہمیں ہوا کی شان، ہر روز ہی نئی شان، ہر روز ہی واقعہ ہو. آپ لوگوں کے میں باقی لوگوں سے تھوڑا مختلف بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس طرح باقی کی طرح کرو، آپ انتظار کرو. اس کا خیال آپ کے دل میں ہوگا تو سمجھو کہ آپ کا خیال اس کے پاس ہے. بنانے والے نے نامکمل نہیں بنایا. جب تک تم اپنے آپ کو سوچ کا کاریگر سمجھنا بند نہیں کرو گے الطاف میں، یہ نسخہ لکھ لو کتابوں میں، جب تک تم اپنے آپ کو کاریگر کرنا نہ چھوڑو گے تب تک الطاف نہیں ہے. الطاف، لطف، نعمت، رحمت. جب تک تم کاریگر سمجھتے ہو کر کے دیکھو. تم بڑے ڈرائنگ ماسٹر ہو، مکڑی کا جالا ہی بنا کے دیکھو. ہاں ہاں بولو. سب چیزیں چھوڑ دی جائے، اپنا رہ کیا جس نے بنایا ہے اس نے ورک الاٹ کیا ہوا ہے. سارا آدمی کا اپنا جس طرح نہ باقی کو چھوڑ دو، آپ ابھی بات کرو کہ ونس یو انٹر ہز ڈومین، آپ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ تو پھر وہی آپ کو کہے گا یہ کرو. دفتر میں وہی جائیں گے جس آپ جا رہے ہیں. آپ پوچھو اس سے میں آپ کیوں جاؤں دفتر میں؟ کہا کہ اب بچوں کو اس میدان سے نکالو، ان کا کاروبار کرو، ان کو پرووائڈ کرو اللہ کے بیاہ پر. اب آپ اللہ کے سپاہی ہو کر اللہ کے بندوں کے پرورش کر رہے ہیں، جو آپ کے بچے بھی ہیں، اتباع بیوی بھی ہے. اب آپ کے پاس وہ خاص نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہو گیا یا چھوٹا آدمی ہو گیا. نہیں اب نہیں نکلے گا. اب اس سے آگے نہیں، اب اس سے قریب ہونے کی خواہش رہے گی. اگر آپ یہ بتا جائے گا جہاں رہنے میں اللہ راضی ہے، 2 قدم آگے جانے میں نہیں ہے، تو آپ وہی رہو گے. یہ شعور آپ میں آ چکا ہے. میں تو اس کا گواہ ہوں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ اللہ اس بات میں راضی ہے کہ تم استعفیٰ دے دو تو تم میری بات کے دھوکے میں آ جاؤ گے. تم کو اللہ نے کہا ہے استعفیٰ دے دو گے، راضی ہے. یہاں تک تسلیم کی صرف میں گواہی دوں، تسلیم اللہ کی ہے. میں ہر حال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں درمیان میں بس صرف آپ کو انفارم کرنے والا ہوں. اصل میں داستان کیا ہے؟ اللہ کی ہے. اب بات سمجھ رہے ہو نا؟ یعنی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کا تمنا اللہ ہی ہے. بالکل پکی خبر ہے. سمجھے نا بات کہ میں بھی درمیان میں ایسے غائب ہو جانا جیسے تمہیں پتہ نہیں ہوتا. آ کر ہی میں اپنے کاروبار میں لگ جاؤں گا. سمجھے بات؟ یہ بات یاد ہے کہ گواہ ہونا چاہیے. میں گواہ ہوں، آپ بھی گواہ ہو کہ ہم فیس بھی اللہ اکٹھے ہوتے ہیں.
یہ آپ کے ہمارے بہن کوئی مشترک قسم کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ایک ہم کوئی کاروبار کرتے کارخانے لگاتے, وہ کیا ہے اس کا نام انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ لگاتے, ہم نے نہیں لگایا. آج بات میں کوئی دفتر بھی نہیں لگایا, پیٹنگ بھی نہیں لگایا, نہیں لگایا ہم نے. ہمارا کوئی درمیان میں واقع نہیں, ہمارا واقعہ صرف اللہ کے نام پر. یہ ہماری گواہی ہونی چاہیے جس کو صرف فی سبیل اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا حصول کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اس کی کچھ ایسی ہے فارمیسی جو ہم بنا رہے ہیں, یہی فارم ایسے ہی ہوتا ہے. ایک بولتا ہے جسے سنتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے, اور ایسا ہی ہوا, اور یہی ہے. اب کیونکہ وہ خدا آواز سننا بہت مشکل ہے, پردے کے پرے سے بھی آواز برداشت ہوتی ہے. اس کے لیے پھر کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اس کے کام ہے. بس انسان کی آواز سننا تو بہت اچھا. ہاں بس سوال ہے ذاکر صاحب.